بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی ایک سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے آدم کے بیٹو، تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کا سامان لے لیا کرو، یعنی لباس پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ اور خوب پیو، خوب کھاؤ اور پیو، اور اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، یقیناً اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 تھی، جو آیت میں نے پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، اور کس پس منظر پہ نازل ہوئی، اور یہ پس منظر ہے کہ مشرکین مکہ نے، ان کے اندر ایک عادت پیدا ہو گئی تھی کہ جب ایام حج شروع ہوتے تھے، حج کا وقت شروع ہوتا تھا، تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہ جس لباس میں اٹھتے بیٹھتے تھے، جس لباس میں وہ کام کاج کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ لباس جو ہے گناہ کا ہے، اس میں ہم نے گناہ کیے ہیں بہت، تو لہذا جب ان کو طواف کرنا ہوتا تھا تو وہ اس کپڑوں کو اتار دیتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کپڑوں میں طواف کیسے کریں جبکہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیے، تو لہذا وہ برہنہ طواف کرتے تھے اور اس کو ایک نیکی سمجھتے تھے، کہتے یہ ثواب ہے۔ اور دوسرا ان کی عادت یہ بن گئی تھی کہ جب جیسے ہی ایام حج شروع ہوتے تھے، حج کے دن شروع ہوتے تھے، تو وہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، پاکیزہ چیزیں تھیں، ان کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے، وہ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ پھر مثال کے طور پر دودھ ہے، مکھن ہے، اسی طریقے سے گوشت وغیرہ دوسری چیزیں ہیں، اس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ ان چیزوں جو حلال چیزیں بھی ہیں ان کا بھی اپنے اوپر استعمال کو حرام قرار دیتے تھے، اور اس اپنے اوپر حرام قرار دینے کو ایک نیکی سمجھتے تھے، ثواب سمجھتے تھے کہ یہ نیکی کا کام ہے۔
یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دینا، اس کو ایک نیکی سمجھتے تھے۔ تو اس پس منظر میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر مسجد کی حاضری کے وقت جب اللہ کی دربار میں حاضری ہو تو اس وقت اپنی زینت کا سامان لے لیا کرو، جس کے ذریعے سے تم اپنے اندر زینت پیدا کر سکو، اپنا لباس مثلا لباس پہن لیا کرو پورا۔ تو اس آیت میں ان کی یہ جو عادت تھی اور ایک رسم بن گئی تھی اس کو منع فرما دیا گیا، اس کو رد کر دیا گیا کہ یہ جو تم کر رہے ہو کام یہ سراسر غلط ہے اور حرام ہے، ناجائز ہے۔ اپنے کپڑے پہن لیا کرو، زینت کا سامان اختیار کیا کرو۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تو تم کون ہوتے اس کو حرام قرار دے دو اور اس کو استعمال نہ کرو، اس کو نہ کھاؤ۔ جب ایک چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہے تمہارے لیے تو تم کون ہوتے ہو اس کو حرام کرنے والے، تو تم کون ہوتے ہو اس سے رکنے والے، اس کو استعمال کرو۔ تو اللہ نے آگے فرمایا دیا کلو وشربو، خوب کھاؤ اور پیو، لیکن آگے فرمایا دیا ولا تسرفو، فضول خرچی نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اللہ نے ایک تو حکم دے دیا ہے کھاؤ پیو، اللہ نے عام کر دیا کھاؤ اور پیو، لیکن فرمایا اسراف مت کرو، فضول خرچ مت کرو، اللہ کی نعمتوں کو ضائع مت کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ تو تھا اس آیت کا پس منظر، جس کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب آیت کسی خاص واقعے میں نازل ہوتی ہے تو اس آیت کے اندر جو حکم ہوتا ہے وہ حکم صرف اس خاص واقعے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ قیامت تک جب بھی کوئی ایسا واقعہ آئے گا اس واقعے پہ یہ آیت فٹ ہوگی، اس پر یہ آیت لاگو ہوگی۔ لہذا اگر آج بھی کوئی شخص اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے دیتا ہے اور اس کو استعمال نہیں کرتا، یا جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے، ان چیزوں کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ ناجائز اور حرام۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو کہتے ہیں منہیات، جن کو اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، ہمیں منع کیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز کا آج ذکر کروں گا، وہ ہے اسراف، فضول خرچی۔ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں منع فرمایا کہ اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا۔ قرآن پاک میں دو جگہ خاص طور پر اللہ رب العزت نے اسراف، فضول خرچی کرنے کو منع فرمایا ہے، اور اس کے لیے دو الگ الگ کلمے استعمال کیے ہیں۔ ایک استعمال کیا ہے تبذیر اور ایک کلمہ ہے اسراف۔ اسراف کا ذکر تو اسی آیت میں آگے جو میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 پڑھی، لا تسرفو، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ ایک اور دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 26 آیت نمبر 27 میں، اور اس میں ہے کہ ولا تبذر تبذیرا، ولا تبذر تبذیرا، کہ فضول خرچی نہیں کرو۔ وہاں پر بھی اللہ نے تبذیر کا لفظ استعمال فرمایا، وہاں پر تبذیر کا لفظ ہے، یہاں پر اسراف کا لفظ ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو اسراف ہے اور تبذیر ہے یہ دونوں ایک ہی چیزیں، اس کا مطلب ہے فضول خرچی کرنا۔ اچھا، ان دونوں کی تشریح میں جانے سے پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کر دینا ضرور سمجھتا ہوں کہ اسراف کسے کہتے ہیں، فضول خرچی کسے کہتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمارے سامنے اس کی تعریف نہیں ہوگی ہم پر اس کے وضاحت نہیں ہو سکتی کہ صحیح طرح۔ فضول خرچی کہتے ہیں کہ کوئی بھی مال ہے، کوئی بھی مال، اس کو نہ تو دنیاوی اس کو ایسی جگہ پہ استعمال کرنا، خرچ کرنا جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ ہی کوئی دینی فائدہ ہو۔ کسی مال کو ایسی جگہ خرچ کرنا، استعمال کرنا کہ جس میں نہ تو دنیاوی فائدہ اور نہ ہی دینی فائدہ ملحوظ ہو، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ اب مثال اس کی بہت قسمیں ہو جاتی ہے۔ پھر اسراف کیا ہے کہ بھائی آپ ایک چیز ہے آپ کی ضرورت کے مطابق آپ ضرورت سے زائد وہ چیز لے رہے ہیں، یہ بھی اسراف ہے۔ مثال کھانا ہے، آپ کا پیٹ ایک روٹی سے بھر جاتا ہے، آپ کا پیٹ ایک روٹی سے بھر جاتا ہے، وہ پیٹ بھر بھی گیا ہے، لیکن
دوسری روٹی آپ کھا رہے ہیں تو یہ اسراف ہے، ناجائز ہے، یہ فضول خرچی ہے کہ جب آپ کا پیٹ ایک روٹی سے بھر جاتا ہے تو آپ دوسری روٹی استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو کیا یہ فضول خرچی۔ اس کی آسان مثال اور میں دے دیتا ہوں، بھئی آپ کھانا کھا رہے تھے، دال چاول کھا رہے تھے، صحیح ہے، چلو دال چاول کی ایک پلیٹ کھا لی، پیٹ بھر گیا، اور باہر سے پھر بریانی آ گئی، بریانی شریف آ گئی، تو اب پیٹ تو بھر چکا ہے، لیکن اب کیا ہے، یار بریانی کون چھوڑے گا، اس کی تو ناقدری ہو جائے گی، کیا بولیں گے ہم، ناقدری ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گا، اب اس کو بھی پلیٹ صاف کر دیتے ہیں، چلو یہ بھی آئیے تو اس کو بھی گھما دو، تو یہ کیا ہے، فضول خرچی۔ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا لا تسرفوا، ضائع کھاؤ پیو بھلے لیکن اس کو اسراف نہ کرو۔ جب آپ کا پیٹ بھر چکا ہے تو آپ ایک زائد چیز کو پیٹ میں ڈال رہے ہو، یہ بیماریوں کا بھی ذریعہ ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق گناہ بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے کہ آپ اس کو زائد استعمال کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ، یہ اسراف ہے۔ اسراف میں یہ بھی داخل ہوتا ہے کہ ایک چیز حلال تھی، اصل میں اسراف کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، ایک چیز لمٹ میں ہوتی ہے، اس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ بالکل جو اللہ نے چیزوں کو جائز قرار دیا ہے ان چیزوں کو لمٹ میں استعمال کرو، ایک حد میں استعمال کرو، لیکن آپ ایک حد سے باہر نکل کے اس کو استعمال کر رہے ہو تو وہ جائز چیز بھی ناجائز حرام ہو جاتی ہے۔ بھئی کھانا پینا حلال ہے نا، اب حلال روزی سے کما رہے ہو، حلال روزی کھا رہے ہو، لیکن اس کو حد سے زیادہ استعمال کر رہے ہو، آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہو، یہ کیا ہے، گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب یہی جو زائد کھانا تھا آپ کسی اور کو دے سکتے تھے، جو بیچارہ بھوک میں مر رہے ہیں، ساری رات بھوک سے گزارتے ہیں، پورے دن کو کھانے کو نہیں ملتا، یہ کیا ہے، یہ معاشرتی گناہ بھی ہے، معاشرتی برائی بھی ہے کہ آپ نے آپ کی وجہ سے اس سے کیا ہوا، معاشرے میں ایک برائی پھیلی، وہ آپ کے برابر والا آپ کو چاہے وہ مزدور کیوں نہ ہو، وہ جو ہے نا رات ایسی حالت میں گزارا ہے کہ وہ بیچارہ اس کا پیٹ خالی ہے، اگر وہی پلیٹ آپ باہر دے دیتے، یار چلو مزدور وغیرہ کھا لیں گے، میرا تو پیٹ بھر چکا ہے، تو کیا ہوتا، معاشرے میں جو برائی تھی بھوک اور افلاس کی وہ کیا ختم ہوتی نا، آپ کے ذریعے سے تھوڑا بہت آپ حصہ ڈال سکتے تھے اس میں، آپ نے نہیں کیا، تو یہ معاشرتی برائی بھی ہوئی، ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ بھی ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے فضول خرچی جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں۔ دیکھیں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے بھائی میری کمائی ہے، میں نے محنت کی ہے، دن رات محنت کر کے میرے جو تنخواہ ملی، جو میں نے کمایا ہے، اس میں سے میں نے ایک چیز لی ہے، اب میں جو چاہوں جتنی چاہوں استعمال کروں، میری مرضی ہے، حلال کا پیسہ ہے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ حلال کا پیسہ بہت اچھی بات ہے، اس کو اپنی حد میں استعمال کریں، زائد ہے اس کو دوسروں پہ خرچ کریں۔ اب مثال کے طور پر آج کل ہمارے معاشرے میں پانی کی قلت ہے، ہر جگہ جو ہے پانی کی قلت واقعتاً ہوتی ہے، بجلی کی قلت ہے، گیس کی قلت ہے، یہ ساری کیا اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس کو خرچ کرتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے خیال ہی نہیں کرتے، بے دریغ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں صرف وضو کے لیے اگر کوئی حساب لگائے اور نیچے بالٹی رکھ دے، اور اول تو ٹونٹی اتنی تیز کھولتے ہیں کہ 2-3 بالٹیاں وضو میں گزر جاتی ہیں، 2-3 بالٹی وضو میں، اگر ہم اندازہ لگائیں کہ نیچے بالٹی رکھ دیں، اوپر نل کا چلا دیں اور پھر وضو کریں، تو نیچے بالٹی میں جو پانی بھر جائے گا وہ آپ اندازہ لگا لیں کتنا پانی بھر جائے گا۔ ایک تو پانی وہ ہے جو اس سے ہم نے وضو کیا استعمال ہو گیا، اور دوسرا پانی وہ ہے کہ جس کو استعمال بھی نہیں آیا، صرف ٹونٹی کھلی رہ گئی، ٹونٹی کھول دی اور ہم نے منہ میں پانی جتنا ڈالا اتنی دیر میں ٹونٹی کھلی ہوئی پانی بہہ رہا ہے۔ پہلے ٹونٹیاں نہیں تھی، پہلے زمانے میں ٹونٹیاں نہیں ہوتی تھی، پہلے کیا لوٹے ہوتے تھے، برتن ہوتے تھے، لوگ اسی سے وضو کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن تھا، اس برتن سے آپ وضو فرماتے تھے، وہ برتن جو تھا وہ 1 مد کہلاتا ہے، 1 مد سمجھ لو 1 کلو پانی، تقریباً 1 سیر پانی، 1 سیر پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ اتنا سا برتن ہوتا ہے، اتنا سا برتن، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، تقریباً 1 سیر پانی، اور اس کا حساب لگا لیں تو تقریباً 1 کلو کے قریب پہنچتا ہے۔ اتنے پانی سے آپ کیا کرتے تھے، وضو فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جو کرتے تھے وہ 1 سا پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ 1 سا پانی تقریباً 4 سیر کا ہوتا ہے، 4 سیر پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے۔ 4 سیر پانی کا اندازہ تقریباً 4 کلو ہوتا ہے، 4 کلو پانی سے آپ کیا کرتے تھے، وضو فرمایا کرتے تھے۔ اور ہم اندازہ لگا لیں جب ہم شاور کھولتے ہیں
کتنا پانی ضائع ہوتا ہے. اب یہ ایسی چیز ہے یقین کیجئے جس کو دیندار آدمی اور جو بے دین ہے وہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے گناہ. جو دیندار آدمی ہے، نمازی پرہیزی بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، وہ بھی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ جب وہ ٹونٹی کھولتا ہے اور وضو کے لیے تو پھر وہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ آپ کی ضرورت سے زیادہ پانی تھا نا جو آپ نے ضائع کیا. آپ کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تھوڑے سے پانی میں استعمال کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ضرورت سے زیادہ استعمال کیا. کیا ہو گیا؟ اسراف ہو گیا. یہ گناہ کبیرہ ہے. اب کھانے کو دیکھ لیجئے، شادی بیاہوں کی مثالیں لے لیں. ہماری شادی بیاہوں میں خاص طور پر جو بفے سسٹم ہوتا ہے، بفے سسٹم میں کیا ہوتا ہے، جس کو پتا دیکھا تو ہوگا لیکن ہو سکتا نام نہیں پتا ہو کہ اس کو بفے سسٹم کہتے ہیں. بفے سسٹم کہتے ہیں بھائی ایک جگہ بالکل جو ہے نا وہ برتن وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، کھانے وانے کی ڈشیں رکھی ہوئی ہیں. جو لوگ مہمان ہیں ان کو اٹھ کے وہاں جانا ہوتا ہے. مہمان کو اٹھ کر اس ٹیبل پہ جانا ہوتا ہے جہاں پر مختلف ڈشیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب پلیٹیں ولیٹیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے اس بفے سسٹم میں خاص طور پر کیا ہوتا ہے، زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے. کیسے کہ جب آپ نے بفے سسٹم رکھا، اب جو لینے والے غلطی ان کی ہوتی ہے، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر اب زیادہ نہیں نکالوں گا ہو سکتا ہے بعد میں ملے نہ ملے، بعد میں زندگی بچے نہ بچے. زندگی یہ تو نہیں بولتے لیکن کہتے پتہ نہیں کھانا آئے نہ آئے، تو میں اضافہ کرتا ہوں پتہ نہیں زندگی ملے نہ ملے بعد میں. تو وہ کہتے ہیں کہ پوری پلیٹ بھر لیتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک بے مروتی ہے، ایک بری بات ہے کہ یہ جو ایک ڈش ہوتی ہے، اس ڈش میں صرف اکیلے آپ کا حصہ تھوڑی ہوتا ہے. وہ جو بھی آیا سارا نکال لیا، دوسرا عالم وہ دیکھ رہا ہے یار یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، لگتا ہے اسی کا نام لکھا ہوا آیا تھا اس ڈش میں، فلاں کا نام ہے. پوری ڈش اس نے خالی کر دی. دوسرا دیکھ رہا اچھا بھائی کوئی اور رہا. بھائی جب ڈش آتی ہے تو سب کا حصہ ہوتا ہے، آپ کو اتنا لینا جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہو. اب مثال روسٹ آ گئے، اب وہ بولے گا بھائی بھری لو، ایک دو لے لیے جو آپ کی ضرورت کے مطابق، باقی چھوڑ دیا بعد میں انتظار کر لیا. اب لے لیتے ہیں سارا، جب کھانے بیٹھتے ہیں تو پورا کھایا نہیں جاتا، اب وہ بچ جاتا ہے. یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ آپ نے اسراف کیا، فضول خرچی کی ہے، جو گناہ کبیرہ ہے. ہماری شادیوں میں دیکھ لیں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، کتنا کھانا ضائع. بہت کم ایسے لوگ ملیں گے چاہے دیندار ہو چاہے بے دین ہو کہ جن کی پلیٹیں صاف ہوں. بہت کم ملیں گے. بلکہ پلیٹ صاف کرنے کو تو معذرت کے ساتھ کہتے ہیں یار معیوب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے یار پلیٹ صاف کر بھوکا ہے گا، اس کو گھر پہ کھانا نہیں ملتا. اگر آپ نے پلیٹ میں کھانا نکال لیا اور آپ اس کو کوشش کریں کہ پلیٹ صاف کریں تو وہ لوگ کرتے نہیں. کہتے ہیں یار لوگ برا سمجھیں گے یار پلیٹ صاف کرا ہے، شاید اس کو گھر پہ کھانا نہیں ملتا، پہلی دفعہ کھا رہا. تو اس سوچنے کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے اس پلیٹ کو چھوڑ دیتا ہے. اگر دل چاہ بھی رہا ہو اس کو پلیٹ صاف کرنا. یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں. باقی ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہی نہیں ہیں، نہ دل میں خیال آتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں ایسے کھانا. اب یہ سارا کھانا ضائع ہوتا ہے. بعض جگہ پہ وہ کہیں استعمال کر کے کسی غریب کو دے دیا تو الگ بات ہے، ورنہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک حال کے قریب پیچھے نالا ہے، پوری بریانی کی جو تھیلی بھری ہوئی ہوتی ہے جس میں نان آتے ہیں بڑے بڑے، اس میں پوری تھیلی چاول کی تھی، اس نے نالی میں ڈال رہا ہے. کس میں؟ نالے میں ڈال رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس سے عذاب نہیں آئے گا؟ یقین کیجئے یہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ناشکری بھی ہوتی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے، اور اسی وجہ سے معاشرے میں طرح طرح کے عذاب آتے ہیں. یہ پانی کی قلت کیا ہے؟ ہر جگہ بول رہے پانی کم ہے، پانی کم ہے، پانی کم ہے. کیا ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ہم نے پانی کو صحیح استعمال نہیں کیا. جب پانی زیادہ آتا ہے تو زیادہ استعمال ہوتا ہے، جب کم آتا ہے تو کم استعمال ہوتا ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں پانی کم ملتا ہو، جہاں پانی مل ہی نہیں رہا ہو. ہم نے اپنے استاد سے سنا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ ہم حج پہ گئے تو مزدلفہ میں کیا ہوا، تو وہاں پر بہت پرانی بات ہے، پانی نہیں مل رہا تھا وضو کے لیے. بہت پرانی بات ہے، آج کل تو پانی ملے گا آسانی سے. تو راستے میں جو ہے پانی نہیں ملا تھا، میں نماز پڑھنی تھی، بہت پانی ڈھونڈا، پانی نہیں ملا. ایک بوتل ملی، چھوٹی بوتل جو ہوتی ہے. اب اسی بوتل سے ہمیں کیا کرنا، وضو کرنا تھا نماز کے لیے. کہ اس چھوٹی بوتل سے ہم 2 لوگوں نے وضو کیا. چھوٹی جو بوتل ہوتی ہے، پتہ چلا کہ اتنے کم پانی سے بھی وضو ہو سکتا ہے، لیکن ہم کتنا ضائع کرتے ہیں پانی. یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. میں نے ابھی کیا قرآن کی آیت پڑھی، ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، فضول خرچی مت کرو. یہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں حرام فرمایا، اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کریہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال.
اللہ کے رسول، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ چیز حرام کر دی گئی کہ تم زیادہ فضول باتیں کرو اور زیادہ سوالات کرو، اور اسی طریقے تیسری چیز جو حرام کی گئی ہے وہ ہے مال کو ضائع کرنا، اپنے مال کو ضائع کرنا۔ اب مثال کے طور پر آپ نے گھر بنایا ہے، آپ گھر میں رہ رہے ہیں، اب کیا ہوتا ہے، اب بجلی پہ آ جاتے ہیں۔ بجلی بھی اللہ کی نعمت ہے نا، بجلی، گیس، پانی، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے۔ عموماً ہم اس کو سمجھتے نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب کمرے میں آپ گئے، اب پنکھا آپ کو استعمال کرنا تھا، آپ نے استعمال کیا، بٹن چلا دیا، استعمال ہو رہا ہے۔ اب آپ جو ہے کسی کام سے چلے گئے، آپ کو پتہ ہے وہاں 5 منٹ لگیں گے، 7 منٹ لگیں گے، یا پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا۔ آپ کمرے سے جب نکلے تو آپ نے پنکھا بند نہیں کیا، لائٹ بند نہیں کی، کھلی ہوئی ہے۔ کس لیے نہیں بند کی؟ کہ یار واپس آؤں گا تو اس کو دوبارہ کھولنا پڑے گا۔ صرف اس وجہ سے آپ نے پنکھے کو چلنے رہنے دیا، لائٹ چلتی رہی، تو آپ 5 منٹ کے بعد آئے، 7 منٹ کے بعد آئے، بتائیے یہ 5-7 منٹ کیا ہوا؟ اب کسی سے بولیں گے، بولے یار میرا مال ہے، میں بل دیتا ہوں، میری مرضی۔ بھائی آپ بل تو دیتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ نے قرآن میں حرام کیا کہ اسراف، فضول خرچی نہیں کرو، آیا فضول خرچی ہے یا نہیں؟ ضرورت سے زیادہ آپ نے استعمال کی نا اس کو، اس لیے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ہونا یہ چاہیے، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے بھائی جیسے کمرے میں جائیں بٹن جلا دیں، کمرے سے باہر جائیں بٹن بند کر دیں، یہ عادت ہونی چاہیے۔ اب یہ عادت سیکھی جائے گی، بڑوں میں بھی عادت نہیں ہے، بہت بعض لوگوں میں ہوتی ہے، تو بڑوں میں بھی عادت ہونی چاہیے، بچوں کو بھی عادت سکھانی چاہیے، پانی ضائع نہ ہو۔ اب بچے کیا ہوتے ہیں، بچوں کو سکھایا نہیں جاتا، بچے جب ہاتھ دھوتے ہیں تو پانی کے نیچے پانی کھلا ہوا ہے، فل پریشر سے پانی کھلا ہوا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ اب یہ بچوں کو بھی سکھانے کی بات ہے کہ بھائی پانی، اول کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پانی کو اتنا چلائیں، چھوٹی دھار، باریک دھار جو ہوتی ہے نا اس دھار میں چلائیں۔ ہم وضو بھی کر رہے ہیں اور نلکی کو فل کھول دیتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک نلکا فل نہیں کھولیں گے وضو ہوگا نہیں، پتہ نہیں یہ ذہن میں ہوتا ہے یا پتہ نہیں واللہ عالم کیا ذہن میں ہوتا ہے، فل کھول دیتے ہیں۔ ہونا چاہیے بالکل باریک دھار میں جو ہے پانی کو کھولیں، اتنا پانی استعمال ہو جب وضو ہو جائے۔ اب اس سے کیا ہوگا، 1 منٹ آپ دیر ہو جائے گی نا، آپ کو تھوڑا سا تاخیر ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا ہوگا اس ذریعے سے آپ پانی کا ضیاع نہیں ہوگا، پانی ضائع نہیں ہوگا۔ اب گیس کو لے لیجئے، گیس بھی اللہ کی نعمت ہے، گیس بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے ایک زمانہ ایسا تھا جب پاکستان سے گیس نکل رہا تھا بہت زیادہ وافر مقدار میں، اب تو اللہ معاف کرے ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ اب گیس بھی باہر سے منگانا پڑ رہا ہے، گیس بھی باہر سے منگوا رہے ہیں ہم۔ جب گیس زیادہ تھا تو ہمارے ساتھ میں نے تو نہیں دیکھا، استاد فرماتے میں نے خود دیکھا ہے ایسے گھروں میں کہ وہ جو عورتیں تھیں کہ وہ چولہا چلا ہوا چھوڑ دیتی تھیں، وہ کہتی تھی کہ جب ہم اگلی دفعہ آئیں گے تو ہم کیا کریں گے، اسی پہ جو ہے کھانا وانا بنا لیں گے تاکہ ایک تلی بھی ضائع نہ ہو، چاہے ایک تلی بھی ضائع نہ ہو۔ یہ اس وقت کی بات زیادہ گیس تھا جب جو ہے بل بھی ایک کی طرح آتا تھا برابر ہر گھر میں۔ اب یہ فضول خرچی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہمیں گیس کی قلت ہو گئی ہے، گیس باہر سے منگانا پڑ رہا ہے، پانی کی قلت ہو گئی ہے، بجلی کی قلت ہو گئی ہے۔ یہ سارا گناہ، یہ ساری نحوست ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہم فضول خرچی میں کرتے ہیں۔ اچھا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے تبذیر۔ یہ دونوں لفظوں کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا اور ان دونوں کو حرام قرار دیا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسراف اور تبذیر دونوں کے ایک ہی معنی ہے، دونوں کے معنی ہے فضول خرچی کرنا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں اسراف اور تبذیر میں فرق ہے۔ تبذیر کہتے ہیں کہ اپنا مال ایسی جگہ خرچ کرنا جو گناہ کی جگہ ہو، گناہ کے کاموں میں، گناہوں کی جگہوں میں اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ مثال، فلمیں دیکھنے کے لیے آپ چلے گئے، وہاں پر ٹکٹ خرید لیا آپ نے، یہ جو پیسہ خرچ کیا، گناہ کی جگہ پیسہ خرچ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے۔ اور تبذیر کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو تبذیر کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی۔ اور جو شیطان کا بھائی ہوگا وہ شیطان کی طرح ہوگا، شیطان کے حکم میں آگا۔ اور آگے فرمایا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا، بڑا ناشکرا تھا، کیونکہ شیطان کو اللہ نے عقل کی نعمت دی تھی، اس نے اللہ کی دی ہوئی عقل کی نعمت کو صحیح جگہ استعمال نہیں کیا، گناہ کی جگہ استعمال کیا، اور کیا ہوا؟ بہک گیا، اللہ کا منکر اور اللہ کا یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گیا۔ اسی طریقے سے جو بھی اسراف تبذیر کرے گا وہ بھی شیطان کا بھائی ہوگا، چاہے وہ اپنا مال
مال چاہے کسی صورت میں بھی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، پانی ہو، جو بھی ہو، وہ سارا اس میں فضول خرچی میں شمار ہوگا۔ یہ ہوتا ہے تبذیر، کہ گناہ کی جگہ پہ مال خرچ کرنا، وہاں تو خرچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب آپ نے خرچ کر دیا گناہ کی جگہ تو یہ تبذیر ہے، یہ زیادہ گناہ ہے۔ ایک ہوتا ہے اسراف، یعنی ایسے موقع پر ایسی جگہ مال خرچ کر رہے ہیں جو ہے تو جائز کام، جو ہے تو جائز کام، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا آپ نے، یہ ہو گیا اسراف۔ یعنی آپ کی ضرورت تو 1000 سے بھی پوری ہو سکتی تھی، 1000 روپے سے بھی ایسی چیز خرید رہے ہیں جو اگر آپ 1000 اس پہ خرچ کریں گے تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن آپ نے وہاں پر 10,000 روپے خرچ کر دیے، یہ اسراف ہے۔ اور آگے اسراف کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، جو اسراف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے تبذیر اور اسراف، دونوں چیزیں حرام ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک میں حرام فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرما دیا یہ کیا ہے، حرام ناجائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے ہماری جو شریعت ہے نا، پہلے ایک بات سمجھ لیں، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں حلال چیزوں کی اجازت دی ہوئی ہے، کھاؤ پیو خوب کھاؤ، اگر آپ خوب کھانا چاہتے ہو کھاؤ، اس کو پینا ہے حلال چیزیں پیو، حلال چیزیں کھانا ہے کھاؤ، لیکن اس کو ضائع مت ہونے دو۔ اب ہم دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، دسترخوان میں جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو پلیٹ میں کیا ہے، وہی والی بات کہ ہم نے زیادہ کھانا نکالی۔ اول تو یہ کوشش کرنی چاہیے جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کھانا نکالیں۔ اچھا یہ بھی چیز سیکھنے کی ہے، یہ طبیعت میں صرف کہنے سننے سے نہیں آئے گی، کہ ضرورت کے مطابق کھانا نکالنا بھی سیکھنا ہوگا ہمیں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، آپ بولیں یار یہ کیا لے کے بیٹھ گئے باتیں، کھانا بھی نکالنا سیکھیں گے ہم آپ سے، بالکل مجھ سے نہیں سیکھیں، لیکن اس کی عادت ڈالنی ہوگی آپ کو، اتنا کھانا نکالیں جتنی ضرورت ہو، کیونکہ جب ذہن میں بات آئے گی کہ یار اتنا کھانا نکالو گے آپ، یعنی کم از کم اتنا تو آپ کھا سکو گے، پھر اگلی مرتبہ اتنا نکالو اگر ضرورت پڑے تو۔ لیکن لوگوں کی عادت نہیں ہوتی، یہ بات سیکھی نہیں ہوتی، فوراً اتنا کھانا نکالیں گے، یہ بھی ایک بیماری ہے، پھر بعد میں بچ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اگر مثال ہے، پہلے تو آپ نے کوشش کریں کھانا ضرورت کے مطابق نکالیں، اگر ضرورت کے مطابق نہیں نکالا غلطی ہو گئی، اب آپ سے کھانا بچ گیا، تو اب لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ کو پلیٹ صاف کرنی ہے، یہ سنت ہے، چاہے آپ کو ہیضہ کیوں نہ ہو جائے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ ہو جو بیچارے دیندار کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں مولوی صاحب اب آپ کو یہ پلیٹ صاف کرنی ہے، چاہے آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی وفات کیوں نہ ہو جائے، آپ کو یہ کیا کرنی ہے، چاہے آپ کو ہیضہ کیوں نہ ہو جائے، آپ کو پلیٹ صاف کرنی ہے۔ بھائی پیٹ بھر گیا، غلطی ہو گئی، کسی سے ہو گئی، اب کیا کرنا ہے، اب آپ کو اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو ایسی طرح رکھیں کہ وہ کھانا کسی اور کے استعمال میں آ جائے۔ دسترخوان بچھا ہوا، دسترخوان میں کچھ ذرات گر گئے تو وہ ذرات میں رزق ہیں، اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا۔ اس پہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، ہمارے استاد محترم کے والد تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک استاد تھے مولانا اعزاز علی صاحب، یہ دیوبند میں ایک علاقہ ہے انڈیا میں، وہاں بڑے مدرس تھے، بڑے عالم تھے۔ ایک دفعہ وہ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے جب کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانے کا مرحلہ آیا، تو ان کے جو شاگرد تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے معرفت القرآن لکھی ہے، وہ دسترخوان اٹھانے لگے، تو ان کے استاد نے کہا، مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میاں آپ کو دسترخوان اٹھانا آتا ہے؟ عجیب سی تھوڑی سی شروع میں تو عجیب سی بات لگے گی، تو حضرت کیا استاد جی کیا دسترخوان بھی اٹھانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ بالکل طریقہ ہوتا ہے۔ پھر استاد نے کر کے دکھایا، کہا دیکھو یہ جو اس میں ہڈیاں ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم دسترخوان اٹھایا، سارا کچھ ایک ساتھ کچرا جمع کیا، تھیلی بند کی اور کچرے میں پھینک دیا، یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے، جو ہڈیاں تھیں ان کو ہڈیوں کو الگ کیا، اس میں جو گوشت کے ذرات کچھ وغیرہ رہ گئے تھے، چھیچڑے رہ گئے تھے، اس کو الگ کیا، اور جو روٹی کے ٹکڑے وغیرہ تھے اور برادہ وغیرہ تھا اس کو الگ کیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے برادہ رہ جاتا ہے اس کو الگ کیا۔ جب یہ 3 جز ہو گئے تو فرمایا کہ اس ہڈیوں کو ایسی جگہ رکھو جہاں کتے آتے ہیں، کتے ہڈیاں کھائیں گے، یہ ان کی غذا ہے، اور جو روٹیوں کے اور جو چھیچڑے وغیرہ جو گوشت وغیرہ کے ذرات ہیں ایسی جگہ رکھو جہاں بلی آتی ہے، بلی وغیرہ یہ اس کی غذا ہے، اور جو روٹی کے برادے وغیرہ ہوتے ہیں یہ ایسی جگہ رکھو، اور ایسی جگہ رکھتے تھے جہاں پر چوٹیوں کا بل ہوتا تھا۔ فرمایا یہ ہے دسترخوان اٹھانے کا طریقہ۔ شروع میں عجیب سا لگ رہا تھا نا کہ دسترخوان اٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے حضرت، ہم نے یہ چیزیں سیکھی نہیں ہے معذرت کے ساتھ، ہم سمجھتے ہیں بس نیکی یہ ہے کہ بس ظاہری طور پر نماز پڑھ لی
تھوڑی بہت عبادت کر لی، عمرہ وغیرہ کر لیا، ٹوپی داڑھی رکھ لی، اگرچہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس سے نہیں یہ نتیجہ نکالے گا کہ داڑھی رکھنا دین کا حصہ ہے، بالکل ضروری ہے، واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی، اس سے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہمیں سیکھنی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کو ضائع نہ ہونے دیں، ان میں فضول خرچی نہ کریں، ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں، جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی ہی چیز استعمال کریں، باقی چیز دوسروں کے لیے آپ رکھ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔